السلام علیکم۔ آج میں نے سوچا کہ ایک بک ریویو کیا جائے۔ بک پڑھنے کی میری بہت عادت ہے، اور الحمدللہ میں نے لسٹ بھی بنائی ہوئی ہے۔ اس لسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پچھلے 2021 میں نے قریب 99 بکس پڑھیں۔ اس میں سے بہت ساری بکس ایسی تھیں، زیادہ تر آپ دیکھیں گے جو کچھ ہیلتھ پہ تھیں، اور کچھ بکس ایسی تھیں جو صرف اور صرف مطلب نان مسلم رائٹرز کی لکھی ہوئی تھیں، جو مطلب انسان کی اس کو بڑھانے کے لیے، پروڈکٹیوٹی کو، ان سب چیزوں کو بڑھانے کے لیے تھی۔ کچھ بکس اچھی تھیں۔ پھر بعد میں کیا ہوا، لاسٹ ویک ہم نے کچھ اور بکس پڑھنی چالو کی، یہاں سے دا ریلیف فرام ڈسٹریس سے۔ اس میں یہاں سے لے کر آپ یہاں تک دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں صرف میں نے اسلامک بکس پڑھی ہیں۔ تو پڑھ کے یہ احساس ہوا کہ اصل میں جو نالج چھپی ہے نا، وہ انہی بکس میں ہے۔ یہ ساری بکس پڑھ لی، ٹھیک ہے، اس سے ایک ورلڈلی لائف کے اوپر ایک میرا وہ ہو گیا، لیکن پھر بھی انسان، ایک مسلمان ہونے کے ناطے انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ باقی سارے بکس آپ کو صرف اس دنیا کی ہی حقیقت دکھائیں گے، وہ کریں گے، لیکن آپ کو آپ کی اصلی زندگی جو آخرت ہے اس کے بارے میں نہیں بتائیں گے۔ تو ایک بک ہے، پہلے اس کا ریویو کرتے ہیں۔ اس کا نام ہے ویپنگ فرام دا فیئر آف اللہ۔ بہت اچھی کتاب تھی ہے۔ بہت ساری کتابیں، ان میں سے یہ سوچا کہ ایک دو کا ریویو کیا جائے۔ اچھا، اس سے پہلے ہم جائیں بک ریویو پہ، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ، اور ہم لوگ کو سکھائی بھی یہ دعا کرنے کو، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، میں آپ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو نفع دینے والا ہو، ٹھیک ہے، اور اچھے رزق کا، اور پھر ان اعمال کے لیے دعا کرتا ہوں جو آپ قبول کرنے والے ہوں۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ ہمیشہ جو ہے ہمیں صحیح علم حاصل کرنا چاہیے جو ہمیں نفع پہنچائے اس دنیا اور آخرت میں۔ اس کے بعد ایک اور حدیث میں ہے، صحیح حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع ثم يقول اللہم انی اعوذ بک من هؤلاء اربع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں ایک ایسے علم سے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اب ذرا اس پہ ہم غور کریں کہ آج ہم کتنا علم ایسا لیتے ہیں جس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مثال طور پہ ہم فکشن ناولز پڑھ رہے ہیں، فالتو کی خبریں دیکھ رہے ہیں، بے مطلب کے نیوز آرٹیکلز پڑھ رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ تو کسی بھی چیز کو پڑھنے سے پہلے، اس میں وقت جو ہے لگانے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ کیا یہ آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر ہے تو ٹھیک ہے، اس کو کنٹینیو کریں، پڑھیں۔ اگر نہیں ہے، اسیسمنٹ کر لیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ علم نافع کی طرف آئیں۔ اور جو علم نافع ہے، جس کی دعا کی گئی یہاں پر ہے، یہ ہے اصل میں اسلام کا علم۔ یقین مانے، انسان سمجھتا ہے کہ مسلم گھر میں انسان اگر پیدا ہوا ہے، اس کو وہ بیسک علم جو ہے وہ سمجھتا ہے بہت ہے میرے لیے۔ لیکن آپ جتنا علم کے اس میں جاتے جائیں گے، اس دریا میں، آپ کو لگے گا کہ آپ کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ یعنی جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا کہے گا کہ مجھے کچھ نہیں آتا ہے، کیونکہ یہ سمندر ہی اتنا بڑا ہے۔ دوسری چیز، کتابوں کو اپنا مطلب ٹیچر نہیں بنانا چاہیے، اس لیے کیونکہ ہم نے بھی بچپن سے لے کر آج تک جتنی پڑھائیاں کی ہیں، جس طرح کی، ہمیشہ اس کو پڑھانے والا ایک ٹیچر تھا کسی بھی سبجیکٹ کا۔ چاہتے تو ہم لوگ بک لے کے خالی اپنے سے پڑھ لیتے، ایگزام پاس کر لیتے، لیکن نہیں، ٹیچر نے پڑھایا۔ اس کی وجہ تھی کہ جو ٹیچر اپنے ایکسپیرینس سے بتا سکتا ہے، وہ کتابیں نہیں بتا سکتی ہیں۔ تو بہتر سب سے یہ کہ انسان کے پاس ایک شیخ ہو جن سے جا کے انسان پڑھے۔ اگر نہ ہو تو انسان معتبر شیخ ہیں جو سلف الصالحین کی منہج پہ ہوں، جن کے اندر بدعت نہ ہو، ان کے ویڈیو سے انسان فائدہ اٹھائے، اور جب موقع ملے تو ان لوگوں کے پاس جا کے علم حاصل کرے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ تو انہی علم سے ایک ذریعہ کتابوں سے بھی ہے، اچھے علماء کی کتاب پڑھنا۔ تو یہاں ایک کتاب ہے، ویپنگ فرام دا فیئر آف اللہ، اللہ کے خوف سے انسان کو رونا۔ یہ اتنا ضروری ہے کہ جب قیامت کے دن انسان
ایک دم گرمی میں کھڑا رہے گا، وہ اتنا لمبا طویل عرصہ ہے، اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے کے، یعنی اللہ کے عرش کے سائے. تو اس کے تحت وہ شخص ہوگا جو جس نے اللہ کو یاد کیا اور اللہ کے خوف سے اس کے آنسو آ گئے. اب یہ حال آنے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں. پہلا پوائنٹ ہے کہ پہلے جو ہے انسان کو اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے خوب محنت کرنی چاہیے تاکہ یہ اس کے انسان کے اندر آ جائے، اور اس کے لیے بہت زیادہ انسان یعنی حریص ہو اس کو پانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں اللہ ٹیچز یو. اور اس کے بعد سے دوسرا پوائنٹ ہے کہ علم حاصل کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، یعنی جن کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے نا وہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ کے بندوں میں سے جو سب سے زیادہ علم رکھنے والے وہی اللہ سے ڈرتے ہیں. اس لیے علم کی اتنی زیادہ فضیلت ہے. اس کے بعد ہے موت کو یاد کرنا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ موت کو یاد کرو جو تمام لذتوں کو تباہ کرنے والا ہے. کیونکہ جب بھی انسان موت کو یاد کرتا ہے نا کسی بھی پریشان کی حالت میں، تو اس کی جو پریشانی ہوتی ہے وہ اسے دور ہو جاتی ہے. دور کا مطلب اس کو زیادہ وہ اہمیت نہیں دیتا ہے، جیسے کہ یہاں لکھا ہوا ہے. اور اگر کوئی خوشی کے وقت میں انسان موت کو یاد کرتا ہے تو اس وقت وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ریسٹرکٹڈ اور مطلب ایک دم برڈن محسوس کرے گا، یعنی کہ وہ اس زندگی میں زیادہ اپنے آپ کو مشغول نہیں کرے گا، اور پھر وہ ان چیزوں پہ اس کا دھیان جائے گا جن پہ جو ہے جو چیزیں آنے والی ہیں. اس کے بعد ہے کہ ہمیشہ انسان کو موت کے وقت اور موت کے بعد جو چیزیں آنے والی ہیں اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ انسان ڈرے. انسان کو قبروں پہ جانا چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا قبروں پہ جانے کے لیے، لیکن اب میں کہتا ہوں کہ تم جاؤ، کیونکہ وہاں جانے سے انسان کو اپنی موت یاد آئے گی. اور ایک اور روایت میں ہے کہ اس کی وجہ سے تم خیر میں زیادہ بڑھ سکو گے. اس کے بعد ہے کہ اپنی جو آخرت ہے اس کو اپنا اصل مطلب فکر بناؤ. یعنی آج کی زندگی میں ہم انسان ہمیشہ دنیا کی فکر کرتے رہتے ہیں، کیسے کیا آئے گا، کہاں سے مال آئے گا، کیا آئے گا، لیکن انسان کو ہمیشہ آخرت کی فکر کرنی چاہیے. یہاں پر جیسے کہ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے ہیں کہ جو بھی اس دنیا کو اپنا مطلب ہدف، اپنا گول بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام جو امور ہے اس کو پھیلا دیں گے، بکھرا دیں گے. اللہ تعالیٰ غریبی کو اس کی آنکھوں کے بیچ میں لکھ دیں گے، اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں آئے گا، اس کے پاس اتنا ہی آئے گا جتنا اللہ نے اس کے لیے لکھ رکھا ہو. لیکن اگر وہ آخرت کو اپنا گول بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام امور کو اس کے لیے اکٹھا کر دیں گے. اس کو دل کی، قلب کی ایک رچنس، یعنی اس کو غنا دیں گے دل میں، اور اس کے پاس جو دنیا ہے وہ ایک دم مطلب جھکتے ہوئے اس کے پاس آئے گی، یعنی بنا اس کو، یعنی انسان اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے اس دنیا کو پانے کے لیے، اور اگر وہ آخرت کو اپنا گول بناتا ہے تو اسے دنیا کے آگے ذلیل نہیں ہونا پڑے گا. اس کے پاس اللہ تعالیٰ خود ہی دنیا دے دیں گے اس کو. جیسا کہ صحابہ کا حال تھا، صحابہ دنیا کو اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے، اپنی مٹھی میں رکھتے تھے وہ بہت غنی، بہت تھے، لیکن وہ کبھی بھی اس کو دل میں نہیں رکھتے تھے. اس کے بعد جب انہوں نے اپنا آخرت اپنا ہدف بنایا تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا ان کے قدموں میں ڈال دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں. یعنی کہ انسان کو جو قرآن ہے اس پہ بہت غور و فکر کرنا چاہیے. یعنی جب انسان پڑھے تو یہ سمجھے کہ اس کی تمام آیتیں اس کے لیے، خود کے لیے ہیں. یہ نہ سمجھے کہ یہ آیت ہو ان کافر کے لیے، یہ ان منافق کے لیے. یہ آپ اپنے اوپر، یعنی ہمیں ہر آیت کو اپنے اوپر رکھ کے سوچنا چاہیے کہ یہ آیت میرے لیے ہے، اور غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے. غور و فکر کرنے کے لیے انسان کو سب سے اچھا ہے کہ عربی زبان آ جائے. اگر عربی زبان نہیں آتی تو اسے ترجمہ پڑھنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ عربی سیکھے، کیونکہ جو عربی کا وہ مزہ ہے وہ بالکل بھی اور کسی زبان میں، ظاہر سی بات ہے قرآن اس میں عربی میں نازل ہوئی تو اس کا مزہ اور کسی زبان میں نہیں ہو سکتا ہے. اس کے بعد ایک اور ہے کہ ہمیشہ جو ہے انسان کو چاہیے کہ وہ یہ گانے بجانے سب کو چھوڑ کے، نشید وغیرہ چھوڑ کے، انسان جو ہے قرآن کی بہترین جو قاری ہیں ان کی تلاوت سنے اور ان پہ غور و فکر کرے.
اور یہاں پہ لکھا ہوا کہ زیادہ سے زیادہ دل کو ملائم کرنے والی کتابوں کو پڑھیں. یقین مانیے میں یہ بات دل سے کر رہا ہوں کہ جب آپ ان کتابوں کو پڑھیں گے نا تو آپ کی جو ایمان کی حالت ہے بالکل بڑھے گی وہ. کیونکہ ایک بات سمجھ لیجیے کہ انسان کا قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب ہوگا نماز کے اوپر ہوگا. اگر اس کی نماز اچھی ہوئی تو اس کا سب اچھا، اگر اس کی نماز صحیح نہیں ہوئی تب اس کے آگے کی ساری چیزیں بھی اچھی نہیں ہوں گی. نماز کو اچھا کرنا دونوں طرف سے ہوتا ہے، یعنی کہ انسان اپنا ظاہر بھی صحیح کرے، یعنی اپنے جو طریقہ نماز کا وہ دم صحیح کرے، اطمینان سے نماز پڑھے. اور دوسرا اصل جو ہے باطن، یعنی دل کو نماز میں پوری طریقے سے رکھنا، دل کو نہیں پھیرنا، ادھر سے ادھر نہیں پھیرنا دل کو. اس کے لیے انسان کی جو زندگی ہے نا وہ ضرور سے اسلام کی چاروں طرف مطلب پھرنی چاہیے، تبھی اس کا دل جو ہے نماز میں لگ پائے گا. تو اب انسان ان کتابوں کو پڑھے گا تو انسان کا ایمان بڑھے گا اور وہ سمجھے گا یار یہ جو چیز ہم کر رہے ہیں اس وقت نماز یہ سب سے ضروری اہمیت والی چیز ہے، باقی ساری چیزیں بعد میں ہو سکتی ہیں. تو اس کا یہ فائدہ ہے. اور اس کے بعد ایک اور ہے ٹپ ہے کہ اللہ سے ہمیشہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور اپنا حساب خود کرنا. یعنی کہ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اپنے آپ کو اپنا حساب تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے، جیسا کہ یہاں لکھا ہے. اس کے بعد ہے جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا کہ اپنی نماز کو اچھا کرنا. تو یہاں پر ایک اور ہے ٹپ لکھی ہوئی کہ اپنی نماز کو اچھا کریں جیسے کہ پہلے بتایا گیا ہے. تو یہاں ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ ان کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کچھ چند الفاظوں میں سکھائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم نماز میں کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو کہ تم اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہو، اور ایسے کلمات نہ ادا کرو جس کے لیے تمہیں معافی مانگنا پڑے، اور ان چیزوں کی تمنا نہ رکھو جو لوگوں کے پاس ہے. اس کے بعد ٹپ ہے کہ اپنے آپ کو انسان جو ہے یعنی انسان رونے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی جو ہمارے راہ میں مشقت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں اور انہیں اپنی راہ کی طرف ہدایت دیتے ہیں. تو جو بھی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرمائیں گے. اور بھی بہت ساری ٹپس ہیں اس میں ہیں، انشاءاللہ اس کتاب کو پڑھ کے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے، اس کا نام ہے لائف از اے فیڈنگ شیڈو، بہت اچھی کتاب. اس کتاب میں اصل میں بتایا گیا ہے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے. یعنی جب زندگی کی حقیقت جان کے انسان چلتا ہے نا تو انسان بہت اطمینان سے زندگی گزارتا ہے. اطمینان اس لیے کہ وہ اس کو دنیا کی جو بھاری پن ہے یعنی جو مشقتیں اس کو بوجھ نہیں ڈالتی اس کے دل پہ. جیسے کہ حدیث میں ہے کہ اس دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم ایک مطلب مسافر ہو. اس کتاب میں بہت سارے مطلب بہترین جو ہے ہمارے بڑے بڑے لوگ جو ہیں سلف الصالحین ہیں ان کے اچھے کوٹس ہیں. جیسے کہ یحییٰ ابن معاذ کہتے ہیں کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم اس دنیا کو چھوڑ دو، بلکہ میں کہتا ہوں کہ تم گناہوں کو چھوڑ دو. اس زندگی میں اگر تم ناخوشی دکھاتے ہو تو یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن گناہ کو چھوڑنا یہ دینی فریضہ ہے. بے شک تم اس چیز کے لیے زیادہ حقدار ہو کہ تم جو ہے مطلب فرائض کو انجام دو، نہ کہ جو ہے چھوٹی جو حسنات ہیں ان کو اکٹھا کرو. اس کے بعد بھی بہت سارے کوٹس ہیں جس میں سے کوئی اچھا ہوگا تو انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں. یہاں پر جیسے ہے کہ زہد جو ہے یعنی ایک دم انسان عمر رضی اللہ عنہ کی بات ہے، اس زندگی میں زہد جو ہے اگر انسان اختیار کرتا ہے تو وہ انسان کو راحت پہنچاتی ہے اور دل کو بھی اطمینان پہنچاتی ہے. اور بھی بہت اچھے کوٹس ہیں، انشاءاللہ پڑھتے ہیں اس کو ساتھ میں. جیسے کہ یہاں انس ابن ایاد کہہ رہے ہیں کہ میں نے صفوان ابن سلام کو دیکھا، اگر ان سے کہا جاتا کہ کل قیامت کا دن ہے تو وہ اپنی عبادت میں کچھ بھی نہ بڑھا پاتے جتنا کہ وہ کر رہے تھے. یعنی کہ وہ اتنا زیادہ عبادت سب کرتے تھے کہ اگر انہیں بتا جائے کل قیامت کا دن ہے تب بھی وہ اسی پہ رہتے ہیں. یعنی
مطلب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی عبادت کا کیا حال تھا. اور جیسے ابو حازم نے کہا کہ جس نے اس زندگی کی حقیقت جان لی وہ آسانی کے ٹائم میں خوشی نہیں محسوس کرے گا، اور جب کوئی اس کے اوپر کوئی مشکلات آئیں گی تو اس پہ غم نہیں کرے گا. اور بہت اچھی اچھی کوٹس میں پڑھے ہم نے. جیسے کہ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، اس میں جو چیزیں ہیں جن کو حلال کہا گیا ہے اس پہ حساب ہوگا انسان کا، اور جو حرام چیزیں ہیں وہ انسان کو جہنم کی طرف لے کے جائیں گی. اللہ ہم سب کو بچائے، آمین. یہی ابن معاذ ایک بہت اچھی بات کہتے ہیں کہ جو بنی آدم ہے اگر وہ آگ سے اسی طرح سے خوف کرے جس طریقے سے وہ فقر غریبی سے خوف کھاتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اللہ کی اذن سے. اور بہت اچھے کوٹس ہیں، انشاءاللہ دیکھتے ہیں. تو وہ کتاب تو بہت اچھی ہے، بہتر ہے کہ انسان خود ہی اس کو پڑھے اور انشاءاللہ فائدہ اٹھائے. چلیے، پہلا میرا ویڈیو تھا بک ریویو کا. ابھی مطلب زبان اتنی کھلی نہیں ہے کہ آن لائن آ کے اتنا بنا اسکرپٹ کے بول سکے، تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے پریکٹس رہے گی تو اور اچھا ہوگا. جزاکم اللہ خیر. جو بھی آپ کو کوئی کویشچن ہو انشاءاللہ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں، اور اپنے بھائی کو یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.